حضرت سیدنا مجدد الفیصانی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں بیٹھے ہیں مراقبے میں. ایک دن حضرت شاہ سکندر شاہ کمال قادری کیتھری رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں, ان کے حکم کے مطابق آپ جبہ سرکار غوث اعظم لے کر کے مجدد الفیصانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور پر ڈال دیتے ہیں حالت مراقبہ میں. صبح کا وقت ہے, مراقبے کی حالت میں جیسے ہی آپ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جبہ زیبتن کیا ہے, دیکھتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم کی نسبت غالب آ گئی ہے. آپ دل میں خیال کرتے ہیں تو میں تو نقشبندیوں کا پروردہ ہوں, یہ سرکار غوث اعظم کی نسبت مجھ پر غالب آ گئی, کہیں میرے مشائخ کو ناگوار نہ گزرے. اتنے میں دیکھتے ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ساتھ میں خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری ہے, ساتھ میں خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی ہے, ساتھ میں خواجہ نجم الدین کبرا ہے, ساتھ میں حضرت شیخ شہاب الدین ابو حفص عمر سہروردی ہیں. یہ تمام مشائخ عظام آ جاتے ہیں. حضرات محترم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ چونکہ بچپن میں مجدد الفیصانی نے, شیخ احمد سرہندی نے, شاہ کمال قادری جو میرے خلفاء میں سے ہیں, ان کی زبان کو چوسا ہے, اس لیے یہ ہمارے خلیفہ ہیں. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے پروردہ ہے, اس لیے ہمارے خلیفہ ہیں. حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد ہمارے پروردہ ہیں, یعنی یہ پہلے ان کے آباء و اجداد سب مشائخ چشت سے نسبت رکھتے تھے تو وہ ہمارے ہیں. نجم الدین کبرا فرماتے ہیں ان کے آباء و اجداد ہمارے مشائخ سے نسبت رکھ, ہمارے خلفاء سے نسبت رکھتے ہیں, اس لیے یہ ہمارے ہیں. حضرات محترم سبحان اللہ, حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بالاتفاق حضرت مجدد کو سب بزرگوں نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا, کے محبوب ہوئے, اور نسبت مجددیہ میں ہر رنگ کو عطا کیا گیا, ہر نسبت مجددیہ کے اندر داخل کی گئی. یہ نسبت ہے حضور مرشد الکریم حضور شیخ المشائخ رضی اللہ تعالیٰ تک جو پہنچی ہے. حضرات محترم حضور مرشد الکریم کے دادا حضرت جناب ارشاد احمد خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, جب آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی, 7 بیٹیاں تھیں, اولاد کی تمنا دل میں لیے بارگاہ خواجہ میں حاضر ہوتے ہیں. تارا گڑھ کے پہاڑ پر ایک دن اتفاق سے آپ جاتے ہیں اور جیب میں 2 آنے روپے رکھ کر کے آپ تارا گڑھ کے لیے نکل جاتے ہیں. حضرات محترم راستے میں ایک فقیر آواز دیتا ہے, نام لے کر ارشاد احمد ادھر آؤ. متعجب ہوتے ہیں کہ اس اجنبی دیار میں میرا نام جاننے والا کون ہے. فقیر نے 2 آنے کا فقیر نے سوال کیا, اولا آپ نے انکار کیا, لیکن کہا کہ ارشاد احمد دے دو, تمہارے پاس 2 آنے ہیں, دے دو تمہارے پاس 2 آنے. سمجھ گئے کوئی عام سائل نہیں ہے, یہ کوئی اور ہے. اور دینے کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ کس غرض سے اجمیر آنا ہوا ہے, کس غرض سے اجمیر آنا ہوا ہے. آپ نے اپنی تمنا عرض کی کہ سرکار غریب نواز ہیں, یہ ہر کسی کی جھولیاں بھرتے ہیں, ہم بھی آئے ہیں, ہمیں بھی نواز دیا جائے گا. وہ کہتے ہیں ارشاد احمد جاؤ, تمہارے یہاں ٹھیک 9 مہینے کے بعد ایک چاند سا چہرے والا خوبصورت بیٹا پیدا ہوگا, اس کا نام غلام محمد رکھنا, وہ اپنے زمانے کا شیخ المشائخ ہوگا. یہی وجہ ہے یہ لقب اتنا مشہور ہوا کہ شیخ المشائخ بہت بزرگوں کو کہا جاتا ہے, لیکن جب نام لیا جاتا ہے شیخ المشائخ تو ذات گرامی مراد ہوتی ہے. ابدال زمانہ عطائے خواجہ حضور سیدنا غلام محمد خان نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ. جس طرح اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ذات بناتی جاتی ہے. جب شیخ المشائخ نام لیا جاتا ہے تو سرکار شیخ المشائخ ہی کی ذات طرف ذہن جاتا ہے, ہر کسی کا ذہن سرکار شیخ المشائخ کی طرف ہی جاتا ہے. جناب ارشاد احمد خان رحمت اللہ علیہ جب آپ واپس آتے ہیں لاٹ عرس کے موقع پر, حضور سیدنا سرکار ابو الخیرات سیوانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے, آپ وہاں موجود ہوتے ہیں. پہلے ہی ملاقات میں بغیر کچھ عرض کیے آپ فرماتے ہیں ارشاد احمد تارا گڑھ پہاڑ پر جس فقیر سے ملاقات ہوئی اسے جانتے ہو؟ حضور آپ بہتر جانتے ہیں. فرمایا ارے وہی تو خواجہ غریب نواز ہے. آپ دیکھیں یہ کنیکشن نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جان سرکار غریب نواز زندہ باد.
حضرات محترم حضور مرشد الکریم داماد اللہ نے بہت پہلے لکھا تھا کہ قطبیت بانٹتے ہی رہے آج تک، قطبیت بانٹتے ہی رہے آج تک، خواجہ خواجگاہ آپ کی ذات ہے۔ حضور سیدنا ابو الخیرات سیوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حضور شیخ العالم داماد اللہ نے یہ اشعار لکھے کہ قطبیت بانٹتے ہی رہے آج تک، خواجہ خواجگاہ آپ کی ذات ہے، اور قطبیت لینے پہنچا جو اجمیر میں، حکم پایا چلے جاؤ خیرات ہے، حکم پایا چلے جاؤ خیرات ہے۔ ایک بزرگ تھے، انہیں قطبیت لینی تھی، ان کے مرشد کا حکم ہوا کہ اجمیر محلہ چلے جاؤ، وہاں سے تمہیں قطبیت ملے گی۔ سرکار غریب نواز قطبیت کو تقسیم کیا کرتے ہیں۔ جب وہ شخص وہاں حاضر ہوئے، وہ بزرگ حاضر ہوئے، حضرات محترم وہاں سے اشارہ ہوتا ہے کہ سید ابو الخیرات سیوانی کے پاس چلے جاؤ، ہندوستان میں وہی ہمارے وزیر ہیں اور تمہیں وہی سے قطبیت لینے پہنچا جو اجمیر میں، حکم پایا چلے جاؤ خیرات ہے۔ حضور فرماتے ہیں خواجہ ہند کے آپ نائب رہے، خواجہ ہند کے آپ نائب رہے، خواجہ ہند کے آپ نائب رہے۔ کچھ نے سمجھا نہیں، یہ الگ بات ہے، آج بھی نہیں سمجھنے والے نہیں سمجھتے ہیں، اور جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ کر بیٹھے ہیں۔ کچھ نے سمجھا نہیں، وہ الگ بات ہے۔ ذات محترم یہ ذات تھی حضور سیدنا ابو الخیرات سیوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضور مفتی آفاق احمد مجددی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں سیدنا ابو الخیرات سیوانی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ سکون دل قرار جاں ابو الخیرات رضوی ہے، سکون دل قرار جاں ابو الخیرات رضوی ہے، جہان زیست کا ساما ابو الخیرات رضوی ہے، اور زمانہ کچھ کہے آفاق پر میری زباں پر ہے، رضا کے بھیس میں پنہاں ابو الخیرات رضوی ہے، رضا کے بھیس میں پنہاں ابو الخیرات رضوی ہے۔ اب کہنے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رضا کے بھیس میں پنہاں ابو الخیرات رضوی ہے، ابو الخیرات رضوی کے بھیس میں پنہاں سرکار خواجہ غریب نواز ہے۔ حضرات حضور نے اسی لیے شروع میں فرمایا کہ صرف میرے والد گرامی حضور شیخ المشائخ ہی نہیں، ہمارا سارا گھرانہ سرکار خواجہ غریب نواز کی عطا ہے، گھرانہ سارا خاندان یہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی عطا ہے۔ حضرات محترم اس لیے تو جب ہم اجمیر جاتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ پینے کو تو پی لوں گا بس عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا بس عرض ذرا سی ہے، مرشد میرا ساقی ہو اجمیر کا میں خانہ، ساقی ہو اجمیر ہو میں خانہ۔ سرہند جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں پینے کو تو پی لوں گا بس عرض ذرا سی ہے، مرشد میرا ساقی ہو سرہند ہو میں خانہ۔ ہم کہیں بھی جاتے ہیں انہی کے وسیلے سے، انہی کے توسط سے ان بارگاہوں میں حاضری کرتے ہیں، ورنہ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ان بارگاہوں میں اپنا منہ لے کر کے بھی حاضر ہیں۔ یہ ہیں جو ہر جگہ سے یہ خود نوازتے ہیں اور دلواتے بھی ہیں، نوازتے ہیں اور اپنی کرم فرمائی کرتے ہیں کہ کہاں کہاں سے انسان نواز دیا جاتا ہے۔